ابن ابی طالب صلوات والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بغض الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وغيبتهم وإمامتهم من يوم عداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات حمد و ثنا ہے اس ذات واجب کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں میں ولایت علی کے غلاب کو رکھا ہے. تو علی کے چاہنے والے ہیں ایک ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سامنے کی طرف آ جائیں تاکہ نہ میرے لیے مشکل ہو نہ آپ کے لیے. صلوات علی محمد و اہل بیت محمد. حمد و ثنا ہے اس ذات واجب کے لیے, حمد و ثنا ہے اس ذات ببرکت کے لیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمارے دل میں علی ہے. یہ اس ذات کا احسان ہے. جتنے بھی سجدے اس ذات کے آگے کیے جائیں کم ہیں, کیونکہ ہم اس کمال کو خود حاصل کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اس ذات واجب نے ہمیں چاہا, ہمیں چنا, ہمارے دل میں ولایت علی کو رکھ دیا ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے ولایت علی کو خود قبول کیا ہو, نہیں. یہ اس ذات واجب کا لاکھ احسان ہے کہ سب سے پہلے تو اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ دوسرا احسان اس ذات کا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا. اس کے بعد تیسرا ایسا احسان ہے جس احسان پر جتنے بھی سجدے کیے جائیں بہت کم ہیں, اس لیے کہ اس ذات واجب نے علی کا موالی بنایا. وہ علی کون علی؟ آج میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب سے کہ جسے زمانے نبوت میں قرآن کہتے ہیں, ارشاد پروردگار ہو رہا ہے سورۃ تکاثر کی آخری آیت میں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ تم سے انہیں پھر روکا جائے گا, بتحقیق انہیں روکا جائے گا اور ان سے ایک نعمت نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. توجہ ہے عزیزان گرامی کارج, مجمع تھوڑا نہیں ہے. آپ یہاں پہ تشریف فرمائے, یہاں میں ہر جگہ پہ ایک روایت بیان کرتا رہتا ہوں کہ جہاں پہ بندے کم ہو بندے پریشان نہ ہوا کریں, اس لیے کہ اللہ کچھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو زمین پر مجلس حسین سننے کے لیے آتے ہیں, اور اس مجلس کو سننے کے بعد جب آسمان کی طرف اپنی پرواز کرتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے جو وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں, نہیں آ سکتے اس فرش عزا پر. وہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو ایسی خوشبو لے کر, ایسی خوشبو ہم نے ابھی تک نہیں سونگھی تھی. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم مجلس عزائے حسین سے آ رہے ہیں.
تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے چلو. وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ مجلس عزائے حسین ختم ہو چکی ہے, تمام ہو چکی ہے, مومنین اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں وہاں فرش عزا تو بچھایا ہوا ہوگا, ہمیں وہاں لے چلو تاکہ ہم اپنے پروں کو اس زمین کے ساتھ مس کر دیں. آپ سلامت رہیں. ہمیشہ ہر زبان نعرہ حیدری لگا بھی نہیں سکتی, زبان پہ علی کا نام آ بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ کم از کم علی کے زبان پر نام لانے کے لیے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے. ایک بار اپنی اپنی زبانوں کو معطر کریں درود محمد والے محمد کے ساتھ. تم سے نعمت نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تم سے نعمت نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. پروردگار یہ نعمت نعیم کیا ہے؟ کہا تجھے اتنی جلدی ہے کہ میں تجھے بتا دوں, تجھے تیرے رسول نے کہا نہیں تھا, تیرے رسول نے تجھ سے کہا نہیں تھا اوفو بعہدکم, اوفو بعہدی و اوف بعہدکم, تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو, اور جو میں نے تم سے عہد کیا ہے میں اس عہد کو پورا کروں گا. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ پیغمبر نے تو فرما دیا کہ عہد کو پورا کروں گا, جیسے آپ پریشان ہو گئے تھے. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں بھی بڑا پریشان ہو گیا, لیکن قسم ہے با خدا, قسم ہے با خدا, قسم ہے مجھے اس ذات واجب کی, جب میں پریشان ہوا تو اس ذات واجب نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے, اس سورہ کو پڑھ جسے سورہ تکاثر کہتے ہیں. میں نے جب سورہ تکاثر کو پڑھتا گیا, جب آخری آیت پڑھی تو لکھا ہوا تھا ثم تسألون یومئذ عن النعیم, تم سے یوم دین کے دن میں اس دن تم سے ایک سوال کیا جائے گا نعمت نعیم کے بارے میں. اب میں توجہ چاہتا ہوں, پھر میں مزید پریشان ہو گیا, اس لیے کہ پروردگار ادھر تو نے نعمت کے بارے میں بات کر دی ہے, تیرے حبیب نے تو کہا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اے پروردگار تو نے یہاں نعمت کا تقاضا کر دیا ہے. اس وقت فرمایا پروردگار کی طرف سے یہ آواز آئی, ندیم عباس پریشان نہ ہو, اس لیے کہ میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا, تجھے میں نے ہادی بخشے ہیں. آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں, وہ ہاتھ سلامت رہیں جو ہے نعرہ حیدری میں اٹھتے ہیں, نعرہ حیدری. آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. یہ بچے نہ سمجھیں, اس لیے کہ یار محمد کے مکتب کے وہ نگینے ہیں جو ایک دن ایسا پروان چڑھے گا کہ یہی نوجوان ہوں گے جو آپ کی طرح ایک آزادار نظر آئیں گے. ان بچوں کو ایک بچہ نہ سمجھیے, وقت کے بچے ہیں, لیکن آنے والے وقت کے یہ عزاداری کے ایسے پھول ہیں کہ جو ہر جگہ پر اپنی خوشبو بکھیریں گے, کیونکہ یہ ذات واجب کا وعدہ ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو, اس سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا. اب رسول کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں جو عہد کیا ہے اس کو میں پورا کروں گا, مگر مجھ محمد کی ایک شرط ہے کہ جو عہد تم نے مجھ سے لیا ہے وہ عہد پہلے تم پورا کرو. توجہ ہے عزیزان, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بار دیگر صلوات. سامعین گرامی قدر, پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اوفوا بعہدی و اوف بعہدکم, تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. جب ہم بڑے پریشان ہوئے دیکھتے رہے, میں نے پھر ایک کتاب کھولی جس کا نام تھا تفسیر نور ثقلین. جب میں نے تفسیر نور ثقلین کا مطالعہ کیا تو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں اسی پیغمبر کا یہی قول نقل تھا. ارشاد پروردگار کے حبیب کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اوفوا بعہدی و اوف بعہدکم, کہ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا.
پھر جب میں نے تھوڑا آگے صفحہ پلٹا تو لکھا ہوا تھا کہ کچھ عہد ایسے ہے جو ہر نبی نے اپنی امت سے لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا اپنی امت سے، کہا کہ میرے اس چیز کو تنہا نہ چھوڑنا، اس کی ہر بات کو قبول کرنا، لیکن لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے پڑھا کہ حضرت نوح نے بھی اپنے امتیوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے وسیع شام کی ہر بات کو ماننا، اسے پورا کرنا۔ یہ عہد انہوں نے لیا مگر لوگوں نے پورا نہ کیا۔ قسم بخدا پھر میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک عہد لیا، اپنی قوم سے عہد لیا کہ میں جا رہا ہوں کوہ طور پر اور تم سے یہ عہد لے رہا ہوں کہ میرے بعد میرے بھائی ہارون کو تنہا نہ چھوڑنا، لیکن امت نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ پھر میں آگے بڑھا، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے ایک عہد لیا تھا، اے میری قوم یاد رکھنا، توجہ کرنا، اسی جملے کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے کہ توجہ کرنا، توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ عہد لیا تھا اپنی امت سے عہد لیا کہ میں ابھی تمہارے درمیان سے اٹھایا جاؤں گا آسمانوں کی طرف، اور میں تمہارے درمیان اپنا ایک وزیر بنا کے جا رہا ہوں جناب شمون کو۔ اس جناب شمون کو تنہا نہیں چھوڑنا، مگر ان کے جانے کے بعد ان کی امت نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اب جب میں آگے بڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ آئے میری امت، میں کچھ دنوں کے بعد تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، یاد رکھنا میں بھی تمہارے درمیان ایک وسیع چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد اس کا حکم میرا حکم ہوگا، اس کا قول میرا قول ہوگا، اس کے قول پر ایمان رکھنا، اس کے قول کو مان لینا، اس کے قول کو مان لینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر میں نے آگے بڑھا، کیا اس کو بھی اس قوم نے مانا یا نہ مانا؟ پھر میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا وہ وسیع کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بعد اسے تنہا نہ چھوڑنا، اس کا دامن تھام لینا، وہ محمد مصطفیٰ کا عہد پورا ہو جائے گا۔ پھر میں نے اللہ کی کائنات